السلام علیکم، زیر بحث میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثانیہ چودھری، میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر محترم عارف نظامی صاحب۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے انتخابات نے ملکی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ایک طرف ماضی کے حریف ایک بار پھر حلیف بننے کی تیاریوں میں ہیں، تو دوسری جانب حکمران جماعت پیپلز پارٹی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہر طریقہ آزمانے کو تیار بیٹھی ہے۔ ٹوٹتے بنتے اتحادوں کے بعد آنے والے دنوں میں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ کیا واقعی ہی کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے یا صرف باتیں ہی ہیں؟ آج کے شو میں اسی پر بات ہوگی۔ نظامی صاحب، اب ایم کیو ایم تو علیحدہ ہو گئی، اب گورنمنٹ میں نہیں رہی، تو ایم کیو ایم کے فوری طور پہ اپوزیشن بنچوں پر بیٹھنے سے کیا حکومت کے لیے کوئی بڑی پریشانی بن سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو تعداد کا تعلق ہے، اگرچہ حکومت کو پہلے بھی 2/3 نہیں تھی، اب بھی وہ نہیں حاصل لگ رہی، تو لیکن پی ایم ایل کیو کے ساتھ اتحاد کے نتیجے میں ان کی حکومت کو پارلیمنٹ میں کسی قسم کا خطرہ نہیں، نہ ہی سندھ کے لیول پہ کوئی اس قسم کی بات ہے۔ لیکن بہرحال اپوزیشن کی طاقت میں یقیناً اضافہ ہوا ہے، اور ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این جو ہیں، یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں، ان کے جو ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سینیٹرز ہیں، یہ بڑے آرٹیکولیٹ ہیں۔ خاص طور پہ ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں، پڑھے لکھے مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں، وہ فوکسڈ بات کرتے ہیں اور حکومت کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پی ایم ایل این جو ہے، وہ بھی ان کے بھی بہت سارے منسٹر جو ہیں، ان کو ایک تجربے کا بھی حاصل ہے ایڈوانٹیج جو ہے۔ یہ ایڈوانٹیج جو ہے پی 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 کو بھی حاصل ہونا چاہیے تھا، لیکن پی 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 کی جو منسٹرز کی کارکردگی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور ایم این ایز تو کوئی دلچسپی لیتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اصل کلیدی بات ہے کہ آیا پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم میں کوئی کسی قسم کے اتحاد کی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے، یہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا جو ہے۔ اچھا نظامی صاحب، آپ ان کے اگر اتحاد کی بات کریں، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نواز پہلے بھی حلیف رہ چکے ہیں، تو ان کی دوستی کبھی نبھی نہیں ہے۔ چلیں اگر ہم یہ فرض کریں کہ ان کا یہ اتحاد بنتا ہے، تو اس اتحاد کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان کی دوستی دیکھیں، نہ صرف نبھی نہیں، لیکن جو ایم کیو ایم کا ریکارڈ ہے کہ پچھلے 12 مرتبہ یہ 1989 سے حکومتوں سے ناراض ہو کے نکل بھی چکے ہیں، رہے بھی ہیں۔ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی کوalition میں رہے ہیں، پی 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 کے ساتھ بھی ایک مرتبہ زیادہ رہے ہیں، پی ایم ایل کیو کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ موجودہ جو پی 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 کی گورنمنٹ ہے، ان سے انہوں نے چھوڑا، پھر واپس بھی آئے۔ تو ابھی بھی اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس دفعہ حتمی ہے جو ہے ان کی جو علیحدگی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ سوالیہ نشانات موجود ہیں۔ مثلا ایک اخباری خبر کے مطابق ایک صدارتی ترجمان کا کہنا ہے کہ ہمیں ان کا استعفیٰ ہی نہیں ملا، لیکن ایم کیو ایم کہتے ہیں بھائی ہم نے تو بھیج دیا ہوا ہے گورنر صاحب کا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان، کہ فی الحال ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کی واپسی جو ہے یہ ممکن ہے، کیونکہ پی ایم ایل کیو سے جو اتحاد کیا گیا اسی لیے کیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو سیکیور کیا جائے، اور میرے نزدیک سندھ میں خاص طور پہ اربن سندھ میں بھی پی 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 اور ایم کیو ایم کے بنیادی تضادات ہیں، ان کا تعلق اگلے الیکشن سے۔ اچھا نظامی صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ ان کا ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ واپس جاتے ہیں گورنمنٹ میں کہ نہیں جاتے، یہی بات وسیم اختر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ وسیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں، شکریہ۔ یہ بتائیے کہ یہ جو ساری اسپیکولیشن ہو رہی ہے اخبارات میں، اس کی روشنی میں آپ کی رائے میں کوئی گنجائش موجود ہے واپسی کی آپ کی اس دفعہ بھی؟ عارف صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی واپسی کی گنجائش ہے، کیونکہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کی درخواست دے دی ہے، سینٹ اور پروونشل اسمبلی میں بھی، اور جیسا کہ آپ نے کہا استعفیٰ بھی بھیج چکے ہیں گورنر صاحب بھی اور سارے وزراء بھی۔ تو اور اس میں میں نہیں سمجھتا کوئی، جیسا کہ آپ ابھی ڈسکشن میں کہہ رہے تھے کہ وہ فرق پڑے گا، اور ہم چاہتے بھی نہیں ہیں، ایجنڈا بھی ایسا نہیں ہے کہ حکومت کو نقصان پہنچایا جائے یا کوئی نمبر گیم کر کے حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے۔ یہ ہمارا مقصد بھی نہیں تھا علیحدہ ہونے کا۔ ہم ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ، اور حکومت کو
پہلے کولیشن میں رہتے ہوئے بھی ہم نے بارہا گائیڈنس دی ہے، سجیشنز دیے ہیں، بجٹ پہ بہت زیادہ ہم نے کوشش کی تھی کہ کسی طرح ایگریکلچر پہ ٹیکس لگ جائے، مگر ان کے سمجھ میں نہیں آئی اور کوئی سبق بھی حاصل نہیں کیا، ویسے کہ ویسے چل رہے ہیں، بلکہ اور مزید خرابیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وسیم صاحب، یہ جو پی ایم ایل این ہے، ان کے ساتھ آپ کی کوئی یہ کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ بات چیت چل رہی ہے، لیکن ابھی حال ہی میں آپ جب خاصی آپ کی ایک دوسرے سے تلخی ہوئی، جس کی ایک جھلک میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ابھی بھی گنجائش موجود ہے کہ پی ایم ایل این سے آپ کی ایک تال میل ہو سکتا ہے؟ جو عوام کے سامنے آتے ہیں تو انقلاب کی بات کرتے ہیں، مگر حکومت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو پہلے فیصلہ کریں کہ یہ انقلاب آپ پہلے برطانیہ میں لے کے آئیں، اپنے ملک میں لے کے آئیں۔ ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں، تمہیں آگ لگ رہی ہے۔ الطاف حسین صاحب بھی خود بھی قوم سے معافی مانگیں، فوجی ڈکٹیٹرز کا ساتھ دینے سے توبہ کریں اور اس ملک میں آ کر غریب عوام کی سیاست کریں۔ تم جنرل جیلانی کی پیداوار ہو، تم جنرل ضیاء الحق کے پیروکار ہو، اور تم جنرل مشرف کے شکر گزار ہو کہ جس سے معافی مانگ کر تم اس ملک کو چھوڑ کر بھاگے تھے، 120 صندوق لے کر بھاگے تھے، نوکروں کی فوج لے کر بھاگے تھے۔ وسیم صاحب، اس کی روشنی میں آپ بتائیے کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جن دنوں میں یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے تھے، اسمبلی کے اندر سے یہ بات شروع ہوئی تھی۔ لیڈر آف دا اپوزیشن نے پرسنل اٹیکس کیے تھے الطاف بھائی کی پرسنالٹی پہ، ان کی پرسنل لائف پہ، تو ظاہر ہے یہ ایک فطری عمل تھا جو کہ سامنے آیا۔ ہم بھی سیاسی کارکن ہیں، ہمارا لیڈر ہے الطاف حسین، اس کی ذات پہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو پھر اس قسم کے چیزیں سامنے آتی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ماضی میں بھی بہت ساری تلخیاں رہی ہیں، پیپلز پارٹی سے بہت تلخیاں رہی ہیں، اور ایم کیو ایم کی جو سوچ ہے وہ ایسی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی دشمنی نہیں ہے ان کے ساتھ، ملکی مفاد میں کوئی بھی علاق ہو سکتا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون ہو۔ ہم نے تو یہاں مثال قائم کی ہے کہ اگر آپ حقیقی فیکٹر کو دیکھیں تو الطاف بھائی نے تو ان کو بھی معاف کیا ہے اپنے بھائی اور بھتیجے کے مرڈر پہ، اور اس آپریشن پہ جس میں انہوں نے ان طاقتوں کا ساتھ دیا تھا۔ تو ملک کے مفاد کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، اور آپ کا ملاپ دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گرینڈ الائنس کی بھی بات چل رہی ہے، لیکن جے یو اے ایف جو ہے وہ کہتی ہیں کہ سب سے بڑا جو فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے اس میں ہرڈل ہی پی ایم ایل این ہے۔ تو آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم کو حکومت کو گرانا نہیں چاہتے، لیکن یہ جو اگر گرینڈ الائنس بنتا ہے یہ اس میں شامل ہوں گے آپ، یا اس کی یہ مقصد اس کا اگلے الیکشن میں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوگا یا کوئی اور مقصد ہے اس کا؟ عارف بھائی دیکھیں، اگر آپ الطاف بھائی کے سٹیٹمنٹ سنیں جو انہوں نے ماضی میں دیے ہیں کہ ایک گول میز کانفرنس بلائی جائے جس میں ہر جماعت موجود ہو، مذہبی، سیاسی، اس میں فوجی بھائیوں کو بھی بٹھا لیں، اس میں ججز کو بھی بٹھا لیں، کیونکہ اب معاملہ وہ نہیں رہا، اب ملک بچانے کی بات ہو رہی ہے، خدا نہ خواستہ ملک کو نہ نقصان پہنچے۔ تو اگر اس گول میز کانفرنس قسم کی چیز کوئی سامنے آتی ہے، بالکل ایم کیو ایم چاہ بھی یہ رہی ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور جو اصل اکانومی اور دہشت گردی کا مسئلہ ہمارے ملک میں ہے اس کو حل کریں۔ جہاں تک الائنس کا تعلق ہے، ابھی اٹس ویری ارلی، اور پھر ٹائم بھی ایسا رہ گیا ہے، اتنا ٹائم رہا نہیں ہے ابھی، 2 سال کے پیریڈ میں آپ کیا کر لیں گے، اور پھر ڈائریکٹ اگر الائنس کی بات کرتے ہیں اور حکومت گرا کے کوئی اور حکومت لانے کی بات کرتے ہیں، کوئی اور پارٹی اس ملک کو چلائے، تو میں نہیں سمجھتا ابھی وہ وقت ہے۔
یہ میری اپنی رائے ہے، کیونکہ سب آزمائے ہوئے ہیں. جب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے، جب تک ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا کہ ہاں ہم نے غلطیاں کی اور وہ غلطیاں ٹھیک کرنے کا طریقہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ پیسے باہر سے اندر آ رہے ہوں ملک میں، جس نے لون معاف کرائے اس کو سزا مل رہی ہو، جس نے پیسہ لوٹا اس کو سزا مل رہی ہو، ایگریکلچر پر ٹیکس لگ رہا ہو، لینڈ ریفارم ہو رہا ہو، ایم کیو ایم کے جو 9 پوائنٹس تھے اکانومی بہتر کرنے کے لیے، کرپشن روکنے کے لیے، ان پہ کسی پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ہم وی آر ہیڈنگ ٹورڈز بیٹرمنٹ. مگر وہی چہرے، وہی مائنڈ سیٹ پھر سے رول کرنے آ جائے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، میرے تو سمجھ میں نہیں آتا. جب تک ٹھیک نہیں ہوتا سلسلہ، وہ لوگ نہیں آتے جو میٹر کرتے ہیں اسمبلی کے اندر، جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی منٹیلٹی کے لوگ ہیں، جب تک وہ پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے عارف صاحب، میں نہیں سمجھتا اس ملک کا مسئلہ بہتر ہوگا. کیوں آج جو نیشنل اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں اس میں آدھے زیادہ تو چینی اور آٹے کے ہولڈرز ہیں، تو وہ کیسے وہ قانون سازی کریں گے بہتری کے لیے عوام کی؟ وسیم صاحب، لیکن یہ کراچی کا جو مسئلہ ہے، اب اگر آپ حکومت میں نہیں ہیں، کیا اس میں جو آپ کو ممد معاون ثابت ہوں گے کہ کم از کم وہاں جو اتنی ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہیں ان کو کسی طرح سے روکا جائے؟ اسی طرح آپ نے اکانومی کی بات کی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایگریکلچر ٹیکس نہیں دیا، لیکن آپ دوسری طرف جو آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے، یعنی جو اربن جو کانسٹیٹوئنسی ہے، آپ جی ایس ٹی وغیرہ بھی نہیں لگنے دیتے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ تو پھر آپ کو بھی تھوڑا سا اپنا نظر ثانی کرنی پڑے گی رویے پہ. دیکھیں، ہم نے یہ غلط وہ ہے امپریشن کہ ہم کسی چیز کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے جو بھی انکم ہے اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے، چاہے وہ ایگریکلچر سے ہو، چاہے وہ شہری علاقوں سے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر جو یہ آر جی ایس ٹی کی جو آپ بات کر رہے ہو، وہ تو مزید جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ مزید ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور جو ٹیکس نیٹ ہے وہ ویسا کا ویسا ہے. ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. جو لیڈران والنٹریلی سامنے آئے نا. اسی طرح یہ جو کراچی کا امن و امان کا مسئلہ ہے، یہ ٹارگیٹڈ کلنگ ہے. پھر دوسری یہ ایک آپ پہ ایک الزام لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کراچی جو ہے ایک قسم کا، یا اربن سندھ جو ہے کلوز شاپ ہو، وہاں نہ کوئی الیکشن لڑے اور نہ کوئی کامیاب ہو وہاں سے. اسی طرح جو حد بندی ہیں وہ بھی آپ کے ڈھپ کی ہوں. تو یہ جو آپ کے کرٹکس آپ کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں عارف صاحب، یہ بالکل سارٹ آف اے پروپیگنڈا ہے. آج کراچی میں ہر جماعت پاکستان کی ایکٹیو ہے، دفتر کھلے ہوئے ہیں. اے این پی کی تو سیٹیں موجود ہیں. اے این پی آپ کو لاہور میں نظر نہیں آئے گی، پنجاب میں، مگر کراچی میں ہے. یہ سوال اگر میں آپ سے کر لوں کہ نون جو لاہور میں، پنجاب میں ایکٹیو ہے، وہاں کوئی اور جماعت ایکٹیو ہے؟ مثال دیتا ہوں میں، اے این پی کا کوئی دفتر یا کوئی ایکٹیویٹی. ہمارے ہاں ہم نے سب کو اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے. میجورٹی میں ووٹ بینک ہمارا ہے. اے این پی کا میں نے مثال دی، شیخ رشید صاحب کا دفتر ہے، عمران خان صاحب کا دفتر، اور سب کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، سب کے دفتر کھلے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ غلط تاثر ہے. ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ صرف ہم ہی لڑیں اور ہم ہی جیتیں. الیکشن ہوتے ہیں، ہر جماعت اس میں حصہ لیتی ہے. جہاں تک ٹارگٹ کلنگ کا معاملہ ہے عارف بھائی، ہم نے تو حکومت کو صوبے میں بھی، جس کا کام ہے یہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا، فیڈرل میں بھی یہ کلیئرلی کہا ہوا ہے اپنے جو ماضی کے کولیشن پارٹنرز تھے کہ اگر ان ایکٹیویٹیز میں ایم کیو ایم کا آدمی شامل ہے اس کو گرفتار کریں، عوام کے سامنے پیش کریں اور جو سزا بنتی ہے وہ دیں. اس سے زیادہ کلین چٹ تو میں نہیں دے سکتا. اب ذمہ داری جس پہ، اس سے پوچھیں کہ آپ لا اینڈ آرڈر، یہ کرائم کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھتہ چل رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے. اگر میں انوالو ہوں، مجھے پکڑ کے آپ عوام کے سامنے پیش کریں. یہ میں کچھ 100 دفعہ کہہ چکا ہوں. مگر جس نے کرنا ہے، چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہوم منسٹر جو ہیں وہ، اگر یہ نہیں، ان سے بس نہیں چلتا تو فیڈرل سے آ جائیں. رحمان ملک صاحب، خدا کا واسطہ ہے، میری آپ کے توسط سے ریکویسٹ ہے کہ کراچی کی کلنگ رکوائی جائے. کراچی کا جو بھتہ مافیا اس کو روکا جائے. اغوا ہو رہے ہیں، اغوا برائے تاوان کراچی کے ساتھ ساتھ پورے سندھ میں ہو رہے ہیں. اتنے سارے اغوا ہو رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بجلی کا پرابلم، یہ سارٹ آؤٹ کریں یہ لوگ. ہم کہیں آڑے نہیں آ رہے، بلکہ ہم ساتھ دیں گے ان کا ہر چیز.